بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ذرا میرے ساتھ یہ کیک تو بنوا دیں۔ چلیں آئیں میرے ساتھ کچن میں، پھر سٹارٹ کریں۔ ایک بول لیتے ہیں ہم، اور اس میں ہم نے ڈالا ہے 1 کپ میدا۔ اوکے، اب دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں۔ 2 ٹیبل سپون میدا میں اس میں سے نکال رہی ہوں۔ بلیو میں یہ میتھڈ جو ہے نا مجھے زیادہ ایزی لگا ہے۔ 1 کپ میدا، اس میں سے 2 ٹیبل سپون میدا نکالیا، اور 2 ٹیبل سپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کوکو پاؤڈر۔ ہے نا ایزی طریقہ؟ جی، اس کے بعد ہم نے لیا 1 ٹی سپون بیکنگ پاؤڈر۔ یہ گیا بیکنگ پاؤڈر جو کہ پھلانے کے کام آتا ہے، اور 1/4 ٹی سپون بیکنگ سوڈا جو کہ پھیلانے کے کام آتا ہے۔ اب اسے آپ 2-3 دفعہ کسی چھاننی کی مدد سے اچھی طرح چھان لیں، یا ویسے کسی فوک کی مدد سے مکس کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اچھا جی، ذرا مجھے پکڑائیں نا دوسرا بول۔ اس کے اندر 2 عدد انڈے ہم نے ڈالنے ہیں۔ 20-25 منٹ پہلے انڈے نکال لیجیے گا، روم ٹمپریچر پہ آ جائیں تو اچھا ہے۔ 3 سے 4 ڈراپس ڈالے ہیں ونیلا ایسنس کے، اور ہم اس میں ڈال رہے ہیں پسی ہوئی چینی 1/2 کپ۔ اوکے جی، اس کو اچھی طرح سے فوک کی مدد سے بیٹ کر لیں، یہ بڑا اچھا سا کریمی فرادی سا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے 1/3 کپ کوکنگ آئل۔ کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد بھی آپ اسے بہت اچھے سے بیٹ کر لیں۔ اچھا، اسے بھی میں نے اچھی طرح بیٹ کیا، یہ دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا۔ آپ وسکر کی مدد سے کر سکتے ہیں، آپ بیٹر بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں نا، ہم نے ابھی فی الحال 1/2 ڈالے ہیں، اور اسے آہستہ آہستہ سرکولر موشن میں ایک ہی ڈائریکشن میں آپ نے مکس کرنا ہے۔ غصہ نہیں کرنا، بہت سکون کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں میں بھی یہ کام بڑے سکون سے کرتی ہوں، جب سب سو جاتے ہیں نا تب میں کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد باقی کے جو تھا نا ڈرائی انگریڈینٹس والا مکسچر پڑا ہوا تھا، وہ اس میں سارا ڈال دیا ہے، اسے بھی مکس کیا، اور 1/4 کپ آپ کو چاہیے گنگنا دودھ، اور اسے بھی پھر آپ نے اس میں ڈال دیا۔ یہ دیکھیں یہ 1/4 کپ تک ہوگا نا، بس اس میں ڈال دیا، اور اس کو بھی اسی طرح ایک ہی ڈائریکشن میں آرام سے مکس کر لیں، یعنی اوور مکسنگ نہ کریں۔ اور ہم نے اس میں ڈالے ہیں 2 ٹیبل سپون خوب بھر کے چاکلیٹ چپ، ویسے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، یہ چیز ہی ایسی ہے۔ اچھا، گریسڈ جو ہے نا کیک ٹین، اس میں آپ اس بیٹر کو ڈالیں، ٹیپ کریں، اور میڈیم ہیٹ میں نے 15 منٹس میں اسے بنا لیا تھا۔ 15 منٹس کے بعد میں نے ڈھکن اٹھایا تو میں نے کہا یہ تو ہو گیا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو میڈیم سے تھوڑی کم بھی رکھ سکتے ہیں، تو پھر 20 منٹس دیجیے گا کیک کو۔ اچھا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، انتظار کریں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا 15-20 منٹ تک، پھر آپ نے اسے نکالنا ہے ٹین سے۔ اچھا، یہ ہیں سپرنکلز، مائی موسٹ فیوریٹ سپرنکلز۔ ایک چاکلیٹ چپ میرے بڑے اچھے فرینڈز ہیں، اور ایک یہ سپرنکلز جو ہیں یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، تو ہم اسے یوز کریں گے۔ یہ ڈارک کلرز میں بھی آتے ہیں، لائٹ کلرز، مجھے ویسے ایڈیبل چیزیں لائٹ کلرز میں ذاتی طور پہ پسند ہیں۔ اچھا، گناش چاکلیٹ گناش میں نے بنایا تھا، وہ سپریٹ کر دیا۔ گناش کی ریسیپی آپ میرے کسی پچھلے ولاگ میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر میں نے سپرنکلز کو سپرنکل کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں کتنی خوبصورت شکل نکل آئی ہے اس کی۔ اس کو تھوڑا سیٹ ہونے دیں، فریج میں مت رکھیں، باہر ہی رہنے دیں، یہ بہت جلدی سیٹ ہو جائیں گے۔ لگ رہے ہیں نا بہت خوبصورت، کتنا اچھا لگ رہا ہے آنکھوں کو دیکھنا، یہ رنگ برنگے سے۔ اچھا، اس کے بعد میرا فیوریٹ اسٹیپ، میں نے آپ کو کٹنگ کر کے تو دکھانی ہوتی ہے کہ ایک اندر سے بالکل کچا نہیں ہے، اور اس کے یہ سوراخ دیکھیں اتنا فلفی اور سافٹ بنا ہے، اور چاکلیٹ چپ کا فلیور بھی بڑا اچھا آتا ہے۔ آپ مجھ سے پرومس کیجیے آپ یہ ریسیپی ٹرائی کریں گے نا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اوکے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔